اٹیک آتا ہے. اور شیطان کا جب اٹیک آتا ہے تو آپ کا جو اعتقاد ہے، آپ کا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، وہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے. اور جب کم ہوتا ہے تو آپ جتنے مرضی وظیفے کر رہے ہو یا آپ جتنی مرضی دعائیں کر رہے ہو، فرق کوئی نہیں پڑتا. اگر ایسے ہی لوگ وظیفہ کرنے لگ جائیں اور امیر ہونے لگ جائیں تو پوری دنیا جو ہے وہ دولت اور شہرت اور مالا مال ہو جائے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرج حماد، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں. لیکن ناظرین، وظائف سے معجزات جو میرا چینل ہے، اس کے اوپر ایرج حماد کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آج آپ کو ایک بہت ہی اچھا وظیفہ ملنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ میں نے اکثر دیکھا ہے پریشان ہوتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں آپ لوگوں کے جو میرا فلک شیخ آفیشیل چینل ہے اس کے اوپر کہ جی رزق میں کمی ہے، برکت نہیں ہے، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ، تو روحانی کوئی طریقہ بتائیں. کوئی معاملات ہمارے ایسے ہیں ڈسٹرب ہیں، خاوند کی کمائی کم ہے، 25,000 خاوند کماتا ہے، بچے 3 ہیں، اسکول کے مسئلے، یہ مسئلے، لیکن روحانیت کے جو معاملات ہیں، میٹر ہے، اس سے ہم لوگ دور ہوتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم سے کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ سزائیں ملتی ہیں. یہ بھی چیزیں ہیں. لیکن آج ہم ایرج حماد سے ایسا ایک وظیفہ پوچھیں گے اور جانیں گے کہ کرنا کیسے ہے. میں چاہوں گا کاپی پینسل لے کے آپ بیٹھ جائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے تاکہ آپ کی دولت میں، رزق میں آپ کے اضافہ ہو. اور جس کی تنخواہ اگر 20,000 ہے یا 30,000 ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اس میں اضافہ ہو، لاکھوں میں ہو جائے، یا لاکھوں نہیں تو کم از کم 80,000 90,000 تک جائے، برکت ہو جائے آپ کے انکم میں. تو یہ وظیفہ عمل ضرور کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ایرج؟ الحمدللہ. ایرج کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ ضرور روشنی ڈالیں. بے شک فلک بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ محنت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن پیسہ کمانا اور پیسہ کمانے کے بعد اس چیز کو قائم رکھنا، بلڈ کرنا اور سیف رکھنا، یہ بہت کم لوگ جو ہیں کر پاتے ہیں. آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ باہر جو لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی گورے، تو وہ جتنی محنت کرتے ہیں ان کو پیسہ بھی اتنا ہی ملتا ہے. بالکل ایسے. لیکن جو مومن ہے وہ اس کو محنت کے ساتھ ساتھ دعا کا سہارا جو ہے وہ لازمی درکار ہوتا ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اونٹ کو باندھیں اور پھر توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کریں، ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پر کریں. یہاں پر جو میں دیکھتا ہوں کہ جب انسان کے اوپر، ظاہری بات ہے اللہ پاک جو ہے وہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہم مومن کو آزمائشوں سے آزمائیں گے. طرح طرح کی آزمائش ہوگی، اس کے مال کی آزمائش، رشتہ داروں کی آزمائش، گھر والوں کی آزمائش. تو جب مومن کے اوپر کسی بھی قسم کی آزمائش آتی ہے تو مومن ایک دم سے گھبرا جاتا ہے. جب وہ گھبراتا ہے، گھبرانے سے کیا ہوتا ہے؟ مایوسی آتی ہے، اور جہاں پر مایوسی آتی ہے وہاں پر شیطان کا جو ہے اٹیک آتا ہے. اور شیطان کا جب اٹیک آتا ہے تو آپ کا جو اعتقاد ہے، آپ کا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، وہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے. اور جب کم ہوتا ہے تو آپ جتنے مرضی وظیفے کر رہے ہو یا آپ جتنی مرضی دعائیں کر رہے ہو، فرق کوئی نہیں پڑتا. اور بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو یوٹیوب پہ ٹائپ کر کے اپنا رزق کا وظیفہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میں ان کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر ایسے ہی لوگ وظیفہ کرنے لگ جائیں اور امیر ہونے لگ جائیں تو پوری دنیا جو ہے وہ دولت اور شہرت اور مالا مال ہو جائے. بے شک یہ بات جو وظیفہ اس چینل پہ، فلک بھائی کے شو پہ آپ کو ملے گا وہ ہوگا اجازت والا. اجازت اس کی آپ کو ہوگی وہ وظیفہ کرنے کی، اور اگر آپ کو اس سے فرق پڑے تو آپ لازمی کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک اپنا دیجیے گا. کسی کا اگر کوئی کاروبار کا ایشو ہے، کسی کا اگر کوئی پیسوں کا ایشو ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے، چاہتے ہیں رزق بڑھ بھی جائے، ہوتے ہیں معاملات لیکن تنخواہیں کم ہوتی، محنت زیادہ ہے. ایسی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ تو آتا ہے لیکن وہ نکل جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ آیا تو گیا کدھر، اور اگر گیا ہے تو ہوا کیا ان کے ساتھ. تو اس کے لیے ہوتے ہیں مختلف قسم کے روحانی اعمال، روحانی وظیفے جو کہ بزرگوں کی اجازت سے ملے ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو پڑھائی کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. اس ویڈیو میں آپ کو پڑھائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا
کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، نیت کیا کرنی ہے، اور بھروسہ کیسے کرنا ہے اللہ بھروسہ تعالیٰ کیسے پر۔ کرنا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جو وظیفہ ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر یہ ایک تسبیح ہے اور یہ ایک دانہ ہے تسبیح کا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک دانہ ہو گیا۔ ایک دانہ ہو گیا، ٹھیک اور یہ جو ہے آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، اور یہ ایک تسبیح آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کی نیت سے، پیسہ ہے آپ کے پاس، رزق کے دروازے کھلیں اور اچھی اچھی اپرچونٹیز آپ کے دروازے پر آ کر نوک کریں۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے مصلی بچھانا ہے، کوشش کریں کہ صاف اور شفاف کپڑے پہنیں، وہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو 2 اگربتیاں جلا لیں پڑھنے سے پہلے، اور اگر 2 اگربتیاں نہیں جلا سکتے تو کوئی پرفیوم یا کوئی خوشبو جو ہے وہ تھوڑی سی لگا لیں۔ ٹھیک ہے۔ جائے نماز پر بیٹھیں اور کوشش کریں کہ آپ کا فوکس جو ہے، آنکھیں بند آپ نے کی ہوں، دھیان آپ کا کبھی پیسوں کی طرف جائے، نوٹوں کی طرف جائے کہ پیسے آئیں آپ کے پاس، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے بے شمار دے۔ اور دوسرا آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر دانے کے ساتھ آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تصور ہے، یہ پڑھائی کرنے کا طریقہ ہے، یہ ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ پاک میرے لیے رزق کے دروازے کھول اور رکاوٹیں دور کر۔ میں پھر سے بتاتا چلوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 11 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو پیسہ بھی آئے گا، اور اگر آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ ہے یا اگر آپ کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی تو وہ بھی آپ کے دروازے پر آ کر نوک کریں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ اجازت والا عمل ہے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ کے اجازت ضرور پوچھیں۔ باقی اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے ایرے جماعت کا، جو لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے بھی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں وہ لوگ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کمنٹ میں ہمیں ضرور پوچھیں کہ آپ اجازت کے حوالے سے، تاکہ اگلی ویڈیو میں ایرج کے ساتھ جو ہم کریں گے اس میں آپ لوگ جو ایرج سے سوالات کریں گے اس کا جواب میں آپ کو ٹیرو کارڈ سے بھی دوں گا۔ اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ ہمیں لکھ کے دیں، یا کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہے تو آپ کو ایک سوال کا جواب ہم اس ولاگ میں دیں گے۔ باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بے شک اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مستحق ہیں، جو اگر آپ کچھ نہیں ان کے لیے کر سکتے تو کم از کم ایک اچھی بات ان تک شیئر کریں تاکہ ان کے کام آ جائے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں جو ہے وہ آپ کو پتہ رہنمائی ہے، برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا شرف دے تاکہ ہمارے کبھی بھی زندگی میں جو مالی معاملات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ اگر مالی معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہمارے جو رشتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، ہمارے کافی چیزیں عزیز و کارب ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔